الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا علينا حتى تسكنه أرزك ترعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد لله ذات واحد کے لیے جو رحمان ہے جو رحیم ہے خدا متعال کی جس سے مجھے اور آپ کو اس مٹی سے خلق کیا کہ جو بچی ہوئی مٹی ہے خلقت اہل بیت علیہ السلام کی. یہ ولایت، یہ محبت، یہ عزاداری، یہ عشق جو میرے اور آپ کے خمیر میں بندھا ہوا ہے، یہ پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم اس دنیا کی جانب نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسے بے شبہ افراد نظر آئیں گے کہ جو بلا وجہ بغض اہل بیت کا شکار نظر آتے ہیں، جو بغیر کسی وجہ کے بغض مولا امیر المؤمنین کا شکار نظر آتے ہیں، جو بغیر کسی وجہ کے ان پاک ہستیوں سے دور ہیں. اور شاید میں بار بار کہہ رہی ہوں بلا وجہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہو میں اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نہیں معلوم کہ ہمارے اجداد کی کون سی ایسی نیکی ہے اور کون سا خلوص ہے جس کی قبولیت کی وجہ سے مجھ تک اور آپ تک یہ ولایت، یہ محبت اور یہ عزاداری منتقل ہو سکی ہے. انشاءاللہ کہ خلوص اسی طرح قائم رہے اور ہماری آنے والی نسلوں میں ہم اس محبت اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کو منتقل کر سکیں. میں بھی جب زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یا عبداللہ آپ کا عشق، آپ کی محبت، خدا ہم نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں ماں سوائے عشق حسین کے، کچھ مانگا ہی نہیں ماں سوائے زیارت امام حسین کے. اگر یہی مل جائے اور یہی نسلوں میں منتقل ہو جائے، آپ یقین جانیے دل کے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. ساری دولت میرے اور آپ کے سامنے جمع کر کے رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس کے عوض وہ عشق امام حسین، عشق ابا عبداللہ، اس کا سودا ہو جائے یا اس کے عوض دے دیا جائے تو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بس اسی عشق کے لیے تجدید عہد کرنے کا موسم آ گیا ہے. اب وہ جملہ کہنے کا موسم آ گیا ہے. جب زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی تھی میرے ذہن میں ایک جملہ تھا، ابد اللہ یا زہرا مان انصاف سے. جو میرے اور آپ کے لیے تو کوئی وقت نہیں ہے، ہم ہر وقت ثواب اللہ حسین علیہ السلام سے قریب ہے. ہم جب چاہے امام حسین کا غم کرتے ہیں، ان پر گریہ کرتے ہیں. ہماری دن نہیں ہے، رات نہیں ہے جو ذکر اور فکر سید الشہداء سے خالی ہو. لیکن ایک بار پھر جس طرح قرآن کی بہار کا موسم ہے ویسے ہی ایمان کی بہار کا موسم ماہ محرم الحرام
ختم اب پیاس کا موسم نہیں ہونے والا، ختم اب پیاس کا موسم نہیں ہونے والا، یہ وہ شعلہ ہے جو مدھم نہیں ہونے والا۔ ان قتل الحسین فی قلوب المؤمنین لا تمرض ابدا، ان فی قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، امام حسین کی شہادت سے مومنین کے دلوں میں حرارت ہے، وہ شعلہ ہے جو کبھی بھی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے، بجھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ میرے اور آپ کے لیے نعمت ہے کہ آپ دیکھیے ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم کتنا غم کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات کی مثال دیتی ہوں، میری اپنی والدہ کو کھویا، جیسا میں اس دن روئی میں اس سے اگلے دن نہیں ہوئی، جتنا میں اگلے دن روئی اس سے اگلے دن میرا غم ہلکا ہو گیا، جتنا شاید میں سویم پہ روئی 10 دن بعد میں اتنا نہیں ہوئی، جس دن گزرتے رہے شہروں آ گیا، میں شہروں پہ جتنا روئی میں اتنا 6 ماہ کے بعد نہیں ہوئی، جتنا 6 ماہ کے بعد جو شدت تھی غم کی، جتنا روئی شاید 1 سال میں جب برسی آئی تو غم تھوڑا ہلکا ہو گیا، رونے میں وہ شدت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے، 4 سال ہو گئے، غم کی شدت کم ہوتی رہتی ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک جو زخم ہے وہ بھرتا نہیں ہے، خاص طور پر والدین کا، ماں کا یا باپ کا جانا ایسا ہے، لیکن انسان اتنا تو تڑپ کر نہیں روتا نا جتنا پہلے دن روتا ہے، اس سے تو نہیں روتا، اس رونے میں کمی آ جاتی ہے۔ مگر امام حسین علی مقام پر کب سے رونا شروع کرتا ہے؟ 4 سال سے، 5 سال سے، 6 سال سے، اور ہر سال اس سے زیادہ تڑپ کر روتا ہے، اس سے اور زیادہ شدت کے ساتھ روتا ہے، اس غم کو محسوس کرتا ہے، اور مرتے دم تک اس شدت میں کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ نے یہ حرارت رکھی ہے امام حسین علی مقام کی شہادت میں، اور یہ میرے اور آپ کے دلوں کو جلا بخشتی ہے، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، ایسی حرارت جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ شاید اسی کے لیے شاعر نے کہا ختم اب پیاس کا موسم نہیں ہونے والا، یہ وہ شعلہ ہے جو مدھم نہیں ہونے والا، محو اس دل سے تیرا غم نہیں ہونے والا، محو اس دل سے تیرا غم نہیں ہونے والا، درد ایسا ہے کہ مرہم نہیں ہونے والا، اصل دیوانگی و شوق ہے خود آگاہی، آگہی کا یہ جنون کم نہیں ہونے والا، ہاتھ کے کٹنے پہ یہ تو ہاتھ بڑھا، منتشر حلقہ ماتم نہیں ہونے والا، اور سرخرو ہے یہ صدا اہل وفا کے خون سے، اس سے بہتر کوئی پرچم نہیں ہونے والا، قلب گلگوں و لب تشنہ کا ہے اس کو دماغ، کٹ تو سکتا ہے مگر خم نہیں ہونے والا، اور دل نے کھا رکھی ہے تقلید ابو ذر کی قسم، دل نے کھا رکھی ہے تقلید ابو ذر کی قسم، یہ اسیر زر و درہم نہیں ہونے والا، یہ اسیر زر و درہم نہیں ہونے والا، ختم اب پیاس کا موسم نہیں ہونے والا، یہ وہ شعلہ ہے جو مدھم نہیں ہونے والا۔ آغاز ماہ اذا، استقبال ماہ محرم کی مجلس ہے، ذخائر کو سجائیے، اپنے دل کی زمین کو آباد کیجیے، اپنے گھروں میں ایک سیاہ کپڑا ضرور رکھیے، یا اپنی جانماز میں ایک سیاہ رومال رکھ دیجیے، جس سے گھر والوں کو، آپ کو اس بات کا بار بار تذکر ہو کہ رونے کا موسم آ گیا ہے، ہمیں سید الشہداء پر گریہ کرنے کا موسم آ گیا ہے، اپنے دلوں کو سید الشہداء کی فکر کو سمجھنے کا موسم آ گیا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا، تیار کرنے کا موسم آ گیا ہے، اور مجلس اذا میں کوشش کریں جائیں بیٹھیں، میں اپنی زبانوں کے لیے خاص طور پر یہ بات کروں گی،
میں سب سے زیادہ جس کی پریزنس کو مس کرتی ہوں فرش عزا پر وہ بچے، جوان بچے بچیاں ہیں. آپ دیکھیے بزرگوں کی بہت تعداد ہوگی، خواتین کی تعداد ہوگی، مگر جو کم تعداد نظر آتی ہے وہ جوانوں کی نظر آتی ہے. اور جہاں پر جوان بہت زیادہ ہوں بہت خوشی ہوتی ہے. آپ یقین کریں، آپ ہزاروں سیشنز اٹینڈ کر لیں، ہزاروں لیکچرز اٹینڈ کر لیں، مگر جو تاثیر فرش عزا امام حسین کی ہے وہ تاثیر خدا نے کسی فرش میں نہیں رکھی ہے، کسی ذکر میں نہیں رکھی ہے. یہ بات اپنے بچوں کو بتانے اور سمجھانے کی بے حد ضرورت ہے. میں ایسے متعدد مقامات پر آپ یقین کیجیے مجالس پڑھتی ہوں اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس امام بارگاہ میں، اس مجلس میں یہ آداب ہے. ہم نے اس فرش عزا کی سادگی کو دیکھتے ہوئے نا ہم دھوکے کا، فریب کا شکار ہو گئے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سادہ فرش عزا ہے، یہ سادہ مجلس ہے، فلاں شخص ہے جو اس مجلس کا بانی ہے. جبکہ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اصل بانی اس فرش عزا کا کون ہے، کون ہے جو میزبان ہے، یہ کسے نہیں پتا. اگر مجھے اور آپ کو ہم دل کی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ ہر فرش عزا کی بانی، ہر فرش عزا پر میزبان حسین کی ماں سیدہ زہرا ہے، تو کیوں نہ لکنت آ جائے جب میں کوئی دنیاوی بات کروں اس فرش پر بیٹھ کر. کیوں نہ میرے پاؤں لڑکھڑائیں اس فرش عزا پر آتے ہوئے. کیوں نہ میں اذن مانگوں اس مجلس میں آتے ہوئے کہ مجھے معلوم ہو کہ میری میزبان سیدہ ہے اور وہ موجود ہے اس فرش عزا پر. اور میں نے کہا میرا دل پھٹتا ہے، ہم خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ جب جوان نہیں ہوتے، جب بچیاں نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہیں تو اٹینٹو نہیں ہوتی ہیں. بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ہال میں ایک بڑے جگہ کمرے میں فرش عزا ہے اور کچھ گھر کے افراد جس میں بچے ہیں وہ ساتھ والے کمرے میں اور فرش عزا پر موجود نہیں ہیں. بہت سے ایسے بانیان ہیں، بہت سارے ایسے منتظمین ہیں بہت بڑے بڑے امام بارگاہوں کے جو فرش عزا پر. یہ کب ہو سکتا ہے؟ تبھی ہو سکتا ہے جب مجھے اور آپ کو اس فرش عزا کی صحیح معرفت نہیں ہے، یا معرفت یہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم ادب نہیں کر رہے، ہم احترام نہیں کر رہے. اور یہ احترام نسلوں میں منتقل ہونا آپ یقین جانیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اپنے بچے کو خاص طور پر ماہ محرم آئے میں نہیں دیکھتی دن ہے یا رات ہے یا کچھ بھی ہے، خاص طور پر 10 دنوں کے لیے میں کہتی ہوں کچھ حرج نہیں ہوتا، جاؤ بچوں کو فرش عزا کے حوالے کریں، امام حسین کے حوالے کریں، ان کے غم کے حوالے کریں. اور یہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو مجھے بتائیے میرے پاس دین کیسے ہے، آپ کے پاس دین کیسے آیا. کبھی سوچے نا بیٹھ کر میں نے یہ الف بے کہاں سے سیکھ لی، کہاں سے مجھے پتہ چل گیا غدیر کا، کہاں سے پتہ چل گیا فضائل اہل بیت کا. کچھ نہیں ہے ماں سوائے ماہ عزا کے، ماہ محرم الحرام کے. اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک نقطہ یہ کہ ادب کا خیال رکھیں، احترام کا خیال رکھیں. میری اور آپ کی نظر انشاءاللہ اس پورے سوا 2 ماہ اس بات پہ رہے کہ ہر فرش عزا کی بانی کون ہے، ہر فرش عزا پہ میزبان کون ہے. ہم ظاہری میزبان کو یا بانی کو یا گھر کو یا اہل مکان کو نہ دیکھیں، یہ سب سے اہم ہے. پھر ہر دل سے کساوت اور بغض اور حسد اور جو بھی کینہ ہے وہ نکل جائے گا جب میرے اور آپ کے سامنے سے پردے ہٹیں گے اور ہم صحیح اور حقیقی بانی اور میزبان کو دیکھیں. دوسری بات، کوئی نعرہ میرا اور آپ کا شعار ہو، کم از کم بھی اس فرش عزا اور اس ماہ محرم میں میرا اور آپ کا جو نعرہ ہے محرم کا وہ لبیک یا امام الزمان ہونا چاہیے. اس سے کم نہ ہو، اس سے کم نہ ہو. مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے ماہ محرم کیا ہے؟ یہ زمینہ ہے تیاری کا ظہور امام الزمان علیہ السلام. کچھ ایسا ہو جائے کہ میں فرش عزا پر بیٹھی ہوں
اور یہ فرش اعظم مجھے اتنا قریب کر دے کہ میں اٹھوں اور اٹھ کر لشکر صاحب العصر والزمان میں شامل ہو جاؤں. وہ قوت، وہ طاقت، وہ ایمان، وہ تقویٰ، وہ شعار، وہ شعور مجھے فرش عزائے امام حسین سے ملے کہ میں یہاں پر بیٹھوں اور جب میں اٹھوں تو خود کو لشکر امام زمان علیہ السلام کا ایک فرد پاؤں. کم از کم بھی میرے اور آپ کے لیے جو عنوان ہے ماہ محرم کا وہ امام وقت کی نصرت بنے. محرم یعنی معرفت، محرم یعنی نصرت امام زمان، محرم یعنی آمادگی، محرم یعنی ایثار یعنی قربانی، محرم یعنی اپنے آپ کو لبیک یا صاحب العصر والزمان اور لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے امام زمان کے لشکر سے متصل کر لینا. اس سے کم میرے اور آپ کے لیے محرم کا معنی نہیں ہونا چاہیے. وقت کی یزید کو سمجھنا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف. محرم کیا ہے؟ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا. محرم کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا. یہ محرم ہے، یہ اصل، یہ حقیقی پیغام ہے، شعار ہے سید الشہداء کا. ابو الحسن اول امام موسی بن جعفر باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام سے روایت انہوں نے اپنے ایک صحابی کو سے کہا کہ تمہارے اندر ساری، اپنے بچوں کے لیے عرض کرنے کا واقعہ، تمہارے اندر ساری خصوصیات ہیں، تمہارے اندر بہت اچھائیاں ہیں سوائے ایک برائی کے. تمہارے اندر سب بہت اچھا ہے مگر ایک برائی ہے، ایک کام ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ امام کو کون سا کام ہے؟ اور اس صحابی کا نام ہے صفوان جمال. آپ نے شاید پہلے بھی سن رکھا ہوگا. جمال اس لیے کہ وہ جمل سے، جمال یعنی اونٹوں کو دینے کا، بیچنے کا وہ کاروبار کرتا تھا. اور کبھی اونٹ کرائے پر بھی لیتا تھا کہ ٹریول بہت کرتے تھے، جیسے گاڑیاں کرائے پر دی جاتی ہیں تو اونٹ کرائے پر دیے جاتے تھے. تو صفوان جمال تو اس سے پوچھا کہ امام کون سی ایسی غلطی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کہا کہ تم نے فلاں شخص کو، ہارون نامی ایک شخص کو تم نے اونٹ دیے. تو اس نے کہا کہ کیوں یا امام؟ کہا کہ وہ ظالم ہے. تو صفوان نے کہا کہ امام یہ میرا کاروبار ہے اور میرا اس کے ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ وہ خود ظالم ہے، بے شک کہ اس نے اس اونٹ پر بیٹھ کر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن اے صفوان مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارے دل میں یہ خیال تو ہوگا نا کہ وہ سفر سے بخیر و عافیت واپس آ جائے؟ اس نے کہا کہ بالکل میں یہ بات کہوں نا، لیکن میرے ذہن میں تو بات ہوگی. مثلا میں اگر کسی کو کوئی چیز کرائے کر دوں یا تھوڑی دیر کے استعمال کے لیے دوں تو میرے ذہن میں تو یہ بات ہوگی نا کہ یار جب تک یہ چیز مجھے واپس نہیں مل جاتی یہ شخص واپس آ جائے. کہا کہ امام یہ تو بات ہے کہ میں نے اس کو کرائے پر گھوس دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس آئے اور آ کر مجھے اس کا کرایہ دے، جتنی میں نے سروسز دی ہیں، پیسہ بنتا ہے وہ مجھے دے. امام نے فرمایا کسی ظالم کے لیے چند ساعتوں کے لیے بھی یہ خیال کرنا کہ خدا اس کو مہلت دے دے یا زندگی دے دے، اس شخص کو اس ظالم کے ظلم میں شریک کروا دیتی ہے. یہ باریکی ہے، یہ کمپلیکیشن ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی ظالم کے لیے یہ خواہش بھی ہے نا کہ وہ تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی ساعتوں کے لیے زندہ رہ جائے، اس میں چاہے ہمارا کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ہمیں اس ظالم کے ظلم میں شریک کر دیتی ہے. شاید کوئی عام ظالم ہوگا یا صفوان ایک عام شخص ہے، اس کے لیے امام نہیں چاہتے کہ یہ ظالم کے ظلم میں شریک ہو اور نہ ہی اس کے ظلم کو ظالم کے برداشت کر رہے ہیں. تو
سوچیں جس عام شخص کے لیے جو ظلم کر رہا ہو، یعنی عام ظلم کی کیٹیگریز ہیں نا، اگر میں اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر رہی ظلم کر رہی ہوں، شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ظلم کر رہی ہوں، اولاد کا حق ادا نہیں کر رہی ظلم کر رہی ہوں، ممبر پر آ رہی ہوں ممبر کا حق ادا نہیں کر رہی ظلم کر رہی ہوں. ظلم کی کیٹیگریز ہیں، مدارج ہیں. اگر خدا کی اطاعت صحیح سے نہیں کر رہی تو یہ ہم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. صرف ظالم وہ نہیں ہے کہ معاشرے میں کرپشن کر رہا ہے یا عدل اور انصاف کے بیچ میں رکاوٹ ہے، وہ بھی ہے، مگر مختلف مدارج ہیں. امام نے ہر قسم کے ظلم سے براءت کا اظہار کیا اور کہا کہ تم اس کا حصہ نہ بنو. یہ عام بات ہے، یہ عام مدارج ہیں. لیکن آپ سوچیں، ابھی آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی ہے، اس میں کیا پڑھا کہ زمین و آسمان میں اتنا بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوا مگر یہ کہ کربلا، مگر یہ کہ وہ دن جو روز عاشورہ کا تھا. اس سے بڑا ظلم اور کوئی ظلم نہیں تھا، اور اس سے بڑا مظلوم کوئی مظلوم نہیں تھا جو سید الشہداء ہے. آپ کے قاتل کے ساتھ گویا ایمان کو قتل کر دیا گیا، گویا ارکان عدل و انصاف کو ڈھا دیا گیا، گویا ایمان کے ستونوں کو ہلا دیا گیا، گویا اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی گئی. جیسے الشہداء نے اپنے پاک لہو سے، پاک خون سے ناکام کیا جس سازش کو، اپنے کنبے کے 18 خالص ترین افراد کا خون دے کر اسلام کی رگوں کو سینچا اور اس کو مرنے نہیں دیا، اس کو بچا لیا. یہ میرے اور آپ کے لیے سوچئے کہ ماہ محرم جو سب سے بڑا پیغام لے کر آتا ہے وہ یہی لے کر آتا ہے، کسی بھی قسم کے ظلم کو برداشت نہ کرنا اور مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا، مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا. اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، صرف ایک روایت میں نے آپ کی ذہنت کو تمام کر دیا. ابن شبیب کی روایت تذکر کے لیے اپنے لیے اور آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں. علی ریان ابن شبیب قال، ریان ابن شبیب کہتے ہیں دخلت على الرضا علیہ السلام فی اول یوم من المحرم. آپ کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ دن کون سا دن تھا؟ یکم محرم کا دن تھا. فقال لی ابن الشبیب الصائم انت؟ امام رضا نے کہا کہ اے ابن شبیب، کیا تم روزے سے ہو؟ تم صائم ہو یا تم روزے دار ہو؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں. فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه عز وجل. یہ وہ دن ہے، امام رضا نے فرمایا، کہ جس دن زکریا نے رب سے دعا کی اور کہا کہ فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے خدا مجھے اپنی جانب سے بہترین اولاد عطا فرما، طیب ذریت عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. فاستجاب اللہ، بس خدا نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَنَادَتْ زَكَرِيَّا، اور پھر ملائکہ کو گویا فرشتوں کو حکم دیا تو ملائکہ نے زکریا سے کہا جبکہ وہ محراب عبادت میں مشغول تھے. کیا کہا ملائکہ نے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ فَمَنْ صَامَ هَٰذَا، کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کہ زکریا کو یحییٰ عطا ہوا. فَمَنْ صَامَ هَٰذَا الْيَوْمَ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ استجاب اللہ. آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی، امام رضا نے فرمایا، یکم محرم کو روزہ رکھے گا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا، خدا اس کی دعا کو مستجاب کرے گا. کما استجاب لزکریا، جس طرح سے زکریا کی دعا کو قبول فرمایا. اور پھر فرمایا ثم قال ابن شبیب، اے ابن شبیب، ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال. ابن شبیب، یہ وہ ماہ محرم ہے جس ماہ محرم میں جہالت کے دنوں میں بھی قتل اور جنگ حرام تھی، حرمت تھی، حرام قرار دیا گیا تھا. فَعَرَفْتَ هَذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہماری امت، رسول کی امت، یہ جانتی تھی کہ
کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس ماہ میں قتل حرام ہے، جنگ حرام ہے. حرمت شہریہ ولا حرمت نبیہ لقد قتلوا فی هذا الشہر ذریۃ. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ ماہ محرم میں قتل حرام ہے، جنگ حرام ہے، پھر بھی انہوں نے نبی کی ذریت کو، آل کو، نسل کو قتل کیا. اور پھر فرمایا وَصَلُوا نِسَاءَهَا، اور ان کی عورتوں پر بھی ظلم کیا، انہیں اسیر کیا. وَانْتَهَبُوا الْفَقَرَ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ أَبَدًا. اور ان کو کشا کشا پھرایا. اے شبیب، خدا کبھی ظلم پر ان کفار کو، ان ظالمین کو معاف نہ کرے. یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء، اے شبیب کے بیٹے، تم جب بھی کسی چیز پر بکا کرنا چاہو، گریہ کرنا چاہو، فَإِنَّكَ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. شبیب کے بیٹے، اگر تم کبھی کسی چیز پہ رونا چاہو، کسی پر گریہ کرنا چاہو، تو حسین ابن علی ابن ابی طالب پہ گریہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يَذْبَحُ الْكَبْشُ، کیونکہ انہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے کوئی میڈھا ذبح کیا گیا. ابھی 10 ذی الحجہ گزری نا، آپ نے دیکھا کیوں کہا جاتا ہے جیسے کسی کبش کو ذبح کیا، جیسے گوسفند کو ذبح کیا گیا. گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے. وہ امام کہنا چاہ رہے تھے شبیب صحرائے کربلا میں ہمارے جد حسین قتل ہوتے رہے، لاکھوں افراد موجود تھے، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا کہ حسین کو قتل نہ کرو، حسین کو ذبح نہ کرو. پھر فرمایا وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ 18 رَجُلًا، اور آپ نے فرمایا اس زمین پر بہترین ان کے خاندان کے 18 افراد کو ان کے ساتھ ذبح کر دیا گیا. شبیحون ولا ترد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، اور جن کے اوپر زمین و آسمان نے گریہ کیا. وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ 4,000 فرشتے زمین پر اترے، انہوں نے امام کو مقتول پایا. اس وقت سے یہ فرشتے قبر حسین پر سربال پریشان، خاک آلود، ظہور امام مہدی کا کسی حال میں رہیں گے، اور ان کا نعرہ رہے گا یا رسالت الحسین. ابن شبیب، میرے بابا نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے جد امجد سے سنا کہ میرے جد حسین کی قتل پر آسمان سے خون برسا، سرخ مٹی کی بارش ہوئی. ابن شبیب، آپ ماہ محرم میں یہ گریہ کریں گے نا؟ امام رضا نے کہا ہے شبیب کے بیٹے، اگر تم حسین پہ گریہ کرو اور اتنا گریہ کرو کہ تمہارے آنسو بہہ کر رخسار تک آ جائیں، تو خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو یا بہت زیادہ ہو. ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرو کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہو تمہارے سر پہ، تو میرے جد حسین کی زیارت کرو. ابن شبیب، چاہتے ہو کہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ بنے ہوئے حجروں میں رہو تو حسین کے قاتلوں پر لعن کرو. ابن شبیب، اگر چاہتے ہو کہ امام حسین کے ہمراہ، اصحاب حسین کے ہمراہ ہو، تو جب کبھی ان کا تذکرہ آئے تو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. کاش ان کے ساتھ ہوتا تو عظیم درجے پر فائز ہوتا. ابن شبیب، اگر ہمارے ساتھ جنت کے
اندر جو رہنا چاہتے تو ہمارے غم میں مغموم رہنا، ہماری خوشی میں خوش رہنا، تم پر ہماری ولایت واجب ہے، کیونکہ کوئی شخص پتھر سے بھی محبت کرے گا تو وہ قیامت میں اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ روایت یہاں ختم ہوئی، بس میں نے آپ کے دلوں کو امام حسین کے سپرد کیا، حضرت زہرا کے سپرد کیا۔ خداوند متعال ان اشکوں کو حضرت زہرا کے رومال میں جگا دے۔ یہ تاثیر ہے گریہ امام علی مقام کی، یہاں حسین کا نام زبان پہ جاری ہوتا ہے، یہاں چاہنے والوں کی آنکھیں بھر آتی ہیں، کیوں نہ بھر آئے؟ یہ جملہ ہی کافی ہے نا میرے اور آپ کے لیے کہ ماہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا، ماہ عزا کا آغاز ہو گیا، کافی ہے یہ جملہ رلانے کے لیے۔ اسی لیے جب بھی ماہ محرم کو دیکھے، ہلال عزا کو دیکھے، اسے دیکھ کر کہے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے زمین پر وہ ہستیاں، وہ فاطمہ کی چاند، وہ علی و زہرا کی گلشن کی کلیاں، اے چاند کربلا کے تو نے دیکھا کہ کیسے خیام بپا ہوئے اور کیسے 2 محرم ایک شہر آباد ہوا اور 10 محرم انہیں خیام میں آگ لگا دی گئی۔ یہ دنیا کی مختصر ترین بستی تھی جو فقط 8 دن کے لیے آباد ہوئی، پھر ایسے اجڑی وہ فاطمہ زہرا کا گھر، ایسے ویران ہوا کہ کربلا تو آباد ہو گئی۔ خدا آپ کے گریے کو کربلا والوں کے گریے میں شامل کر دے، آپ کی آوازوں کو ان آوازوں کے ساتھ ملحق کر دے جو اس وقت کربلا کی فضاؤں میں بلند ہے، جو اس وقت حرم مطہرہ عبداللہ میں سلام عرض کر رہی ہے۔ خدا آپ کے قدموں کو جن قدموں سے چل کر آپ فرش عزا میں جائیں، یہ جملہ کو یا امام ہم لوگوں میں شامل تو نہیں جو کربلا جائیں گے اس سال عاشوراء میں کربلا جائیں گے، لیکن ان قدموں کو سعادت عطا فرمائے۔ آپ جہاں کہیں بھی فرش عزا میں جائیں، خدا آپ کے قدموں کو وہ جزا دے جو قدم کربلا میں مشی کریں گے، کربلا میں سید الشہداء کے حرم مطہر کی زیارت کریں گے، جو لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے ایک حرم سے دوسرے حرم میں جائیں گے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو جن ہاتھوں سے سید الشہداء کا ماتم کریں گے اور یا حسین کریں گے، ان ہاتھوں کو وہ اجر دے جو ہاتھ اس وقت سید الشہداء کی زرین کو تھامے ہوئے ان کی بیماری غربت کے نیچے دست دعا کو بلند کیے ہوئے ہیں، اپنے قلوب کو کربلا روانہ کرے۔ اس تبسم عبداللہ سے جو دعا ہے، استقبال ماہ محرم کی مجلس ہے، اپنے دلوں کو آزاد کرے، روحوں کو آزاد کرے۔